اطمینان ملتا ہے۔ آج کون شخص ہے جو سکون کی تلاش میں نہیں ہے؟ اس لیے ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہم علم کی اور اہل علم کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ آزمائش جو پوری امت پر آئی ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ اس آزمائش سے ہمیں بیماریوں سے تو گزرنا پڑا، ہمیں اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن تو کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہماری عبادات کے اندر بھی خلل پیدا ہوا، ہماری مسجدیں بند ہو گئی، ہماری نمازیں اجتماعی طور پر عبادت کے لیے جو تھا اس میں خلل پڑا، ہمارے حج میں خلل پڑا، حج اس دفعہ امت نہ کر پائی، عمرے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، در رسول پر جانے کے لیے امت تڑپ رہی ہے، لیکن اس آزمائش نے انسانیت کو گھیرا ہوا ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ انسان ہر مشکل سے، ہر آسانی سے، ہر عروج سے سیکھتا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہو رہا ہے، اور ہم دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنی آزمائش سے گزرنے کے بعد بھی اگر ہمارے دل نہ پگھلیں، ہمارے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، ہم آدھی رات کو اٹھ کر رات کی تنہائی میں مصلے پہ بیٹھ کر نماز تہجد ادا کر کے اگر تنہائی میں گڑ گڑا کر 2 آنسو اس رب کی بارگاہ میں بہا کر دعا مانگے، تو اللہ کی رحمت انسان کو اس وقت ایسی نوازتی ہے کہ آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اپنے گناہوں کو پر انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، آنسو بہائے، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی پکا ارادہ کرے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوف خدا سے جو انسان کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، اس آنسو کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی قیمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے جو انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان آنسوؤں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر انسان کا وہ آنسو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا بار الہ، یہ تیرا فلاں بندہ ہے، تیرے خوف کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے، عذاب قبر کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے، اپنے دل میں احساس پیدا ہونے کی وجہ سے، رب کریم یہ تیرا بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر آنسو بہا رہا تھا، اور آنسو بہاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، اور اس کا یہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہم تیری بارگاہ میں لے آئے ہیں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اس آنسو کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس میرے بندے کے آنسو کو نورانی برتن کے اندر لپیٹ کر جنت کے اندر رکھ دو، اس میرے بندے کا آنسو اس کو سنبھال کر رکھو، یہ جب قیامت میں حساب و کتاب دینے کے لیے آئے گا، یہ اس کا آنسو اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر اسی حدیث کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میدان محشر لگتا ہے، انسان کے گناہوں کا حساب ہوتا ہے، اللہ اکبر،
ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جاتی ہیں، ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ گناہگار بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، پھر اس کو جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے رب سے اتنی امید لگائے ہوئے ہوتا ہے، اس کو اپنے رب پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے۔ میں کھانا کھاتا تھا تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس رحمان الرحیم کو پکارا کرتا تھا۔ میں جب دعا کرتا تھا تو اس کی رحمان الرحیم کے ترانے گایا کرتا تھا۔ میں جب کوئی بھی کام کرتا تھا تو پہلے اس رحمان الرحیم کا ذکر کرتا تھا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ رحمان مجھ پر ضرور رحم کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔